السلام علیکم تمام سننے والوں کو نینا وائس کی جانب سے خوش آمدید۔ امید کرتے ہیں کہ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ جی تو پیارے ساتھیوں، آج ہم آپ کی خدمت میں جس نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں اس کا نام ہے بلیو برڈ گروپ۔ تو چلیے اسی کے ساتھ اس دلچسپ کہانی کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہوٹل گرینڈ کے وسیع و عریض لان میں اس وقت رنگوں کی بہار آئی ہوئی تھی۔ چونکہ گرمیوں کا موسم شروع ہو رہا تھا، اس لیے سب مرد گرم کی بجائے عام سوٹوں میں اور تمام عورتیں گرمیوں کے مخصوص لباس میں ملبوس تھیں۔ ہر سال گرمیوں کے آغاز پر ہوٹل گرینڈ میں ایک جشن منایا جاتا تھا اور پورے ملک سے اعلیٰ طبقے کے افراد کو اس جشن، جسے جشن بہاراں کا نام دیا گیا تھا، میں شمولیت کے لیے کئی ماہ پہلے ایڈوانس بکنگ کرا لیا کرتے تھے، کیونکہ اس جشن میں شمولیت بھی سماجی مرتبے کی بلندی کا باعث سمجھی جاتی تھی۔ پاکستان سیکرٹ سروس بھی ہر سال اس جشن بہارا میں باقاعدگی سے شمولیت کرتی تھی، بشرط یہ کہ وہ ملک میں موجود ہو۔ لیکن جو ممبر موجود ہوتے تھے وہ بہرحال اس جشن میں ضرور شرکت کرتے تھے، کیونکہ یہاں ہر طرف پھولوں کی بہاریں ہوتی تھیں اور ماحول انتہائی بھینی بھینی خوشبو سے مہک جاتا تھا۔ ہوٹل گرینڈ کے منتظمین نے اس لان کے چاروں طرف خصوصی طور پر ایسے پودے کثرت سے لگائے تھے جن کے پھول تیز خوشبو بکھیرتے تھے۔ ان کے بعد ایسے پودے ہوتے تھے جو صرف خوبصورتی اور اچھی رنگت کے حامل ہوتے تھے۔ چونکہ جشن میں خواتین کی بھی کثیر تعداد شرکت کرتی تھی، اس لیے ان کے لباسوں سے اٹھنے والی تیز خوشبو بھی پھولوں کی قدرتی خوشبو میں شامل ہو جایا کرتی تھی اور اس سے ماحول واقعی معطر ہو جاتا تھا۔ پھر جہاں بڑے بڑے پیڈسٹل فینس چاروں طرف ایسے انداز میں رکھ کر چلائے جاتے تھے کہ تیز ہوا کسی کو ڈسٹرب نہ کر سکے، اور اس کے باوجود پورے لان میں خوشگوار اور خوشبودار ہوا مسلسل محسوس ہوتی رہتی تھی۔ ہر سال اس جشن کی دعوت جولیا کی طرف سے ہوتی تھی اور جولیا ہی اس کے کارڈز حاصل کرتی تھی، اور یہاں ہونے والی تمام اخراجات بھی جولیا ہی ادا کرتی تھی۔ پاکستان سیکرٹ سروس کے سب افراد ایک بڑی میز کے گرد بیٹھے ہوئے مشروبات سے لطف اندوز ہو رہے تھے، البتہ اس محفل میں عمران موجود نہ تھا۔ جولیا نے عمران کے فلیٹ پر فون کیا، لیکن سلیمان نے اسے بتایا کہ عمران اپنی اماں بھی کے ساتھ اپنی بہن ثریا کے گھر گیا ہوا ہے اور اس کی واپسی 2 روز بعد ہوگی، اس لیے عمران کے بغیر پوری سیکرٹ سروس یہاں موجود تھی۔ کیونکہ عمران کی عدم موجودگی کی وجہ سے جشن میں شرکت تو نہ چھوڑی جا سکتی تھی، اس لیے وہ سب نہ صرف یہاں موجود تھے بلکہ ماحول اور موسم سے پوری طرح لطف اندوز بھی ہو رہے تھے۔ عمران صاحب ہوتے تو واقعی لطف آ جاتا، پچھلے سال ان کی وجہ سے بڑا لطف آیا تھا، صفدر نے کہا۔ ہاں لیکن بعض اوقات وہ اچھی بھلی تفریح کو برباد کر دیتا ہے، جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس کے لاشعور میں جو محرومی ہے یہ سب اس کا نتیجہ ہے، اچانک تنویر نے کہا تو سب بے اختیار چونک پڑے۔ محرومی؟ کیا مطلب؟ کیسی محرومی؟ سب نے حیران ہو کر بیک وقت پوچھا۔ اس کی اپنے والد سے نہیں بنتی، انہوں نے اسے گھر سے نکالا ہوا ہے، مانگے کے فلیٹ میں پڑا ہوا ہے، ابھی اس کی اماں بھی زندہ ہے اس لیے کبھی کبھار کوٹھی چلا جاتا ہے۔ خدا نخواستہ جب اس کی اماں بھی کا انتقال ہو گیا تو یہ مستقل طور پر محرومی کا شکار ہو جائے گا۔ تنویر نے بڑے فلسفیانہ لہجے میں کہا۔ تم جو کچھ کہہ رہے ہو تنویر، ایسی کوئی بات نہیں۔ عمران کے ڈیڈی کو معلوم ہی نہیں کہ عمران کی کیا حیثیت ہے۔ جس روز سر سلطان نے انہیں بتا دیا کہ پوری دنیا کے مسلمانوں اور تمام سپر پاورز کی نظروں میں عمران کی کیا حیثیت ہے، تو اسی روز وہ اسے گلے سے لگا لیں گے، صدیقی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تنویر نے جو کچھ کہا ہے وہ تو درست نہیں، لیکن بہرحال عمران محرومی کا شکار ضرور ہے، جولیا نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا، تو سب اس طرح چونک کر جولیا کی طرف دیکھنے لگے جیسے انہیں توقع ہی نہ ہو کہ جولیا ایسی کوئی بات کر سکتی ہے۔ کیسی محرومی جولیا؟ سالیہ نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ عمران کی عمر کافی ہو گئی ہے لیکن ابھی تک اس کی شادی نہیں ہوئی اور یہ اس کے لیے واقعی بہت بڑی محرومی ہے۔
जूलिया ने संजीदा लहजे में जवाब दिया तो सब बे एहतियार मुस्कुरा दिए। जहाँ वो शादी करना चाहता है वहाँ उसकी ज़िंदगी भर शादी नहीं हो सकती, इसलिए ये महरूमी ज़िंदगी भर ख़त्म नहीं हो सकती। तनवीर ने यकलख्त सख्त लहजे में कहा। कहाँ करना चाहता है वो शादी? किसी के बोलने से पहले जूलिया ने होंठ चबाते हुए पूछा। तुम्हारे साथ। तनवीर ने बगैर सोचे समझे अपनी आदत के मुताबिक खुलकर बात करते हुए कहा। ये तुम्हें एक बहुत बड़ी गलतफहमी है तनवीर। मैं भी बड़े तवील अरसे तक यही समझती रही हूँ जो तुम समझ रहे हो, लेकिन अब मैंने इस मसले पर जब गैर जज्बाती अंदाज में सोचा है तो मुझे यकीन हो गया है कि ये बात नहीं। जूलिया ने बजाय गुस्सा करने के बड़े संजीदा लहजे में जवाब देते हुए कहा। ये शायद तुम गुस्से की वजह से कह रही हो, वरना बात वही है जो मैंने कही है। तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा। सुनो, मेरे ख्याल के पीछे बाकायदा फ़लसफ़ी है। मुझे भी मालूम है और तुम सब भी जानते हो कि इमरान अपनी अम्मा भी की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई काम कर ही नहीं सकता। और इमरान की अम्मा भी गैर मुल्की लड़कियों के बारे में जो ख़यालात रखती हैं वो सबको मालूम है, चाहे वो लड़की मुसलमान ही क्यों ना हो जाए। इमरान की अम्मा भी किसी सूरत किसी गैर मुल्की लड़की को अपनी बहू बनाने पर रजामंद नहीं हो सकती, और ये बात इमरान को शुरू से मालूम है। इसलिए इमरान अब तक जो कुछ करता रहा है सिर्फ अपनी महरूमी को नज़रअंदाज करने के लिए करता रहा है, वरना उसे भी मालूम है कि ऐसा होना मुमकिन ही नहीं। जूलिया ने संजीदा लहजे में बाकायदा दलाइल देते हुए कहा। मिस जूलिया, मौसम बेहद शानदार है, क्या हम किसी और ट्रैक पर बातें नहीं कर सकते? सफदर ने मौजू बदलने के लिए कहा। ठीक है, आई एम सॉरी, जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम सब मिलकर इमरान की शादी किसी ऐसे ख़ानदान में करा दें जहां उसकी अम्मा भी राज़ी हो? इससे मेरा ख्याल है कि इमरान की महरूमी दूर हो जाएगी और उसकी कारकर्दगी में मज़ीद निखार आ जाएगा। तनवीर ने कहा तो सबने बेएहतियात होंठ भींच लिए, क्योंकि सब जानते थे कि तनवीर क्यों ये बात कह रहा है। वो इमरान का कांटा हटाकर खुद अपने लिए रास्ता साफ करना चाहता था। हाँ, ऐसा हो सकता है, वैसे भी इमरान की शादी में चीफ रुकावट नहीं बन सकता, क्योंकि इमरान सीक्रेट सर्विस का मेंबर ही नहीं, जूलिया ने कहा। लेकिन इमरान की मौजूदा ज़ाहरी पोजीशन देखकर ऐसा कोई ख़ानदान के रिश्ता मंजूर नहीं करेगा जिस टाइप के ख़ानदान में इमरान की अम्मा भी उसकी शादी करना चाहती होंगी। इस बार नोमानी ने कहा। तुम्हारी बात दुरुस्त है, लेकिन मेरा ख्याल है कि सर अब्दुल रहमान की वजह से रिश्ता बहरहाल मंजूर हो जाएगा, क्योंकि इमरान अपने वालिदैन का इकलौता लड़का है और सर अब्दुल रहमान के बाद उनकी तमाम जायदाद और जागीर का इकलौता मालिक भी इमरान ही होगा। चौहान ने कहा। अब सिवाय सफदर, कैप्टन शकील और सालिया के बाकी सब बड़े ज़ोरों शोर से इस बारे में बातें कर रहे थे। इसमें जूलिया भी खिलाफी तवक्का भरपूर अंदाज में शामिल थी, लेकिन सफदर और कैप्टन शील दोनों देख रहे थे कि ये सब बातें करते वक्त जूलिया के चेहरे पर पथरीली संजीदगी उभर आई थी। एक ख़ानदान ऐसा है कि इमरान की अम्मा भी वहाँ इमरान की शादी करने पर तैयार हो जाएंगी। अचानक सिद्दीकी ने कहा तो सब बेएहतियात चौंक पड़े। कौन सा ख़ानदान? जूलिया ने चौंक कर पूछा। शेरगढ़ बड़ा मशहूर इलाका है, काफरिस्तान की सरहद के करीब वाक़ है। नवाब फ़खरुद्दीन वहाँ के बहुत बड़े जागीरदार हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो आला तालीम याफ्ता भी हैं। वो ज़्यादा नहीं तो किसी सूरत भी सैयद अब्दुल रहमान से कम भी नहीं। उनकी इकलौती बेटी है जिसका नाम रुखशंदा है, लेकिन प्यार से उसे रक्षी कहा जाता है। रुखशंदा ने ऑक्सफोर्ड से आला तालीम हासिल की है और वो हाल ही में तालीम से फ़ारिग हुई है। तालीम मुकम्मल करने के बाद वो यहाँ पाकिस्तान में मुस्तकिल वापस आ गई है। इंतहाई सुलझी हुई और अच्छे ख़यालात की मालिक है। सिद्दीकी ने किसी मैरिज ब्यूरो के एजेंट की तरह बड़े माहिराना अंदाज में सब कुछ बताते हुए कहा। लेकिन इमरान की अम्मा भी को तो ऐसी लड़की पसंद नहीं आएगी। उन्हें तो कोई ऐसी घरेलू लड़की पसंद आएगी जो नकाब करती हो, सलीकामंद और सुघड़ हो। इस बार सालिया ने कहा।
ایسی بھی کوئی بات نہیں سالیہ بہن، سر عبدالرحمن بہت بڑے عہدیدار ہیں اور اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، اس لیے وہ تعلیم کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ اور عمران کی اماں بھی دراصل ایسی بہو چاہتی ہیں جو اسلامی ماحول میں پروان چڑھی ہو، چھچوری یا فلرٹ ٹائپ کی نہ ہو۔ صدیقی نے جواب دیتے ہوئے کہا، تم اس خاندان کے بارے میں اتنی تفصیل کیسے جانتے ہو؟ صفدر نے مداخلت کرتے ہوئے پوچھا۔ ایک ہفتہ قبل ہوٹل شرٹن کے ایک فنکشن میں نواب فخر الدین سے اتفاقاً ملاقات ہوئی۔ ان کی صاحبزادی بھی ساتھ تھیں۔ وہاں باتوں باتوں میں معلوم ہوا کہ نواب صاحب میری مرحومہ والدہ کے دور کے رشتہ دار ہیں۔ انہوں نے مجھے اپنی حویلی آنے کی دعوت دی، جو میں نے اس شرط پر قبول کر لی کہ میں اکیلا نہیں آؤں گا، بلکہ ہم 4-5 دوست اکٹھے آئیں گے، جسے انہوں نے فوراً قبول کر لیا۔ صدیقی نے جواب دیا، ہو سکتا ہے کہ ان کی نظریں تم پر ہوں۔ جولیا نے کہا تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ میں نے انہیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میری شادی ہو چکی ہے، لیکن میری بیوی مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ صدیقی نے جواب دیا تو سب بے اختیار اچھل پڑے۔ تم نے جھوٹ کیوں بولا؟ جولیا نے انتہائی اصیلے لہجے میں کہا، مجبوری تھی مس جولیا، اب میں انہیں یہ تو نہ بتا سکتا تھا کہ سیکرٹ سروس میں شادی پر پابندی ہے، اور ان کا انداز بتا رہا تھا کہ شاید وہ خود ہی کھل کر بات کر دیں، اس لیے پیش بندی ضروری تھی۔ صدیقی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، لیکن اس معاملے میں پیش رفت کیسے ہوگی؟ جولیا نے پوچھا۔ ہم پہلے جا کر نواب صاحب اور ان کی صاحبزادی کے سامنے عمران صاحب کی تعریفیں کریں گے، پھر سر سلطان کے ذریعے سر عبدالرحمن کو ان سے ملاقات کرنے پر تیار کریں گے، پھر دونوں فیملی ایک دوسرے کے ہاں آئیں جائیں گی، تو ظاہر ہے کہ عمران کی اماں بھی اور عمران کی بہن ثریا بھی رخشندہ کو دیکھ لیں گی، پھر ہی یہ معاملہ فائنل ہوگا۔ صدیقی نے بڑے ماہرانہ انداز میں باقاعدہ پلاننگ کرتے ہوئے کہا، مجھے تو تمہاری باتیں سن کر یوں لگتا ہے کہ جیسے تم کام ہی شادیاں کرانے کا کرتے ہو۔ صفدر نے ہنستے ہوئے کہا تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ ٹھیک ہے، پھر یہ پروگرام فائنل رہا، جولیا نے پرجوش لہجے میں کہا تو صدیقی نے اسبات میں سر ہلا دیا، لیکن بلی کے گلے میں گٹھنی باندھے گا کون؟ اچانک خاموش بیٹھے ہوئے کیپٹن شکیل نے کہا تو سب بے اختیار اچھل پڑے۔ کیا مطلب؟ جولیا سمیت تقریباً سب نے ہی حیرت بھرے لہجے میں کہا، آپ سب اس طرح پروگرام بنا رہے ہیں جیسے عمران کو کان سے پکڑ کر رخشندہ کے ساتھ شادی پر تیار کرا لیں گے، جبکہ آپ سب جانتے ہیں کہ عمران صاحب آپ کے اس پلان کا کیا حشر کر سکتے ہیں۔ کیپٹن شکیل نے کہا، میرا خیال ہے کہ اگر عمران کی اماں بھی آمادہ ہو جائے تو عمران صاحب کی جرت نہیں کہ وہ اپنی اماں بھی کا حکم ٹال سکیں۔ صدیقی نے کہا، عمران صاحب اپنی اماں بھی کی نفسیات کو ہم سے زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں، اس لیے انہوں نے نواب صاحب اور ان کی صاحبزادی کے بارے میں اپنی اماں بھی کے کان میں ایسی پھونک مارنی ہے کہ اماں بھی لازماً بدک جائیں گی۔ کیپٹن شکیل نے کہا، اس کا ایک اور حل ہے۔ صفدر نے کہا، وہ کیا؟ سب نے چونک کر پوچھا۔ اگر عمران کی بہن ثریا اور اس کے شوہر کو اس پر آمادہ کر لیا جائے تو ثریا اماں بھی کو کور کر سکتی ہے، اس انداز میں کہ عمران کچھ بھی نہ کر سکے گا۔ اس بار نعمانی نے کہا، یہ سب باتیں بعد میں ہوں گی، پہلے ہم جا کر اس فیملی سے تو مل لیں، جولیا نے کہا، اور پھر ان سب نے اس بات پر اتفاق کر لیا اور اس کے بعد دوسری باتیں شروع ہو گئیں۔ البتہ جولیا خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ شوہ رنگ کی کار خاصی تیز رفتاری سے ناراگ کی انتہائی معروف سڑک پر دوسری بے شمار کاروں کے درمیان دوڑتی ہوئی آگے بڑھی چلی جا رہی تھی۔ کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر ایک خوبصورت اور نوجوان لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے شوہ رنگ کا اسکرٹ پہنا ہوا تھا، اس کے بال کتھئی رنگ کے تھے جو اس کے شانوں پر لہرا رہے تھے۔ سائیڈ سیٹ پر ایک اور نوجوان لڑکی بیٹھی ہوئی تھی جس نے اپنے کانوں میں نیلے رنگ کے بے حد خوبصورت ٹاپس پہن رکھے تھے۔ اس کے سر کے بال بوائے کٹ انداز میں تراشے ہوئے تھے اور اس نے جینز کی پینٹ اور سیاہ لیدر کی انتہائی مہنگی لیڈیز جیکٹ پہن رکھی تھی۔ اس کی آنکھوں پر سرخ رنگ کے شیشوں والی گاگل تھی۔ کیا تمہیں کچھ اندازہ ہے ماریا کہ چیف نے ہم دونوں کو کیوں کال کیا ہوگا؟
ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی ہوئی لڑکی نے سائیڈ سیٹ پر موجود لڑکی سے مخاطب ہو کر پوچھا، اندازہ کیا؟ مجھے تو حتمی طور پر معلوم ہوا ہے۔ ماریا نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ تمہیں کیسے معلوم ہے؟ تم میرے ساتھ ابھی جزیرہ ہوائی سے آ رہی ہو، چیف کی کار بھی وہاں میں نے ہی ریسیو کی، اور پھر تمہیں تلاش کر کے میرے پاس پہنچایا گیا، اور تم اب کہہ رہی ہو کہ تمہیں حتمی طور پر معلوم ہے؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی ہوئی لڑکی نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا تو ماریا بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ تم بعض اوقات بچوں جیسی باتیں کرنے لگ جاتی ہو ایلیسا، مجھے تم سے زیادہ کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ البتہ یہ بات حتمی طور پر کہی جا سکتی ہے کہ کوئی مشن چیف نے ہم سے مکمل کرانا ہوگا۔ ماریا نے ہنستے ہوئے کہا تو ایلیسا بھی بے اختیار ہنس پڑی۔ ہاں تمہاری بات درست ہے، لیکن بہرحال اندازہ تو لگایا جا سکتا ہے، ایلیسا نے ہنستے ہوئے کہا۔ اندازوں کا کیا ہے، جتنا دل چاہے لگا لو۔ آج کل پوری دنیا کی میڈیا کا کام اندازوں پر ہی تو چل رہا ہے۔ ہر چینل پر دن میں کئی مرتبہ سیاسی اور سماجی تجزیے ہوتے ہیں جن میں اندازے ہی لگائے جاتے ہیں۔ البتہ ایک بات کنفرم ہے کہ اس بار ہمارا مشن ایکریمیا سے باہر ہوگا، ماریا نے کہا تو ایلیسا ایک بار پھر چونک پڑی۔ اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ تم کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیتی ہو جس پر مجھے حیرت ہوتی ہے، ایلیسا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہم دونوں سپر ایجنٹس ہیں، ایکریمیا میں کوئی عام مشن ہو تو ہم میں سے ایک کو کال کیا جاتا، لیکن اس بار بیک وقت ہم دونوں کو کال کیا گیا ہے، اس لیے لامحالہ ہم دونوں اکٹھی کسی مشن پر کام کریں گے، اور یقیناً یہ کوئی بڑا مشن ہوگا اور ملک سے باہر ہی ہوگا، ماریا نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ گڈ شو ماریا، تمہارا یہ تجزیاتی ذہن واقعی بے مثال ہے، ایلیسا نے بے اختیار تحسین بھرے لہجے میں کہا تو ماریا بے اختیار ہنس پڑی۔ تم تعریف کر رہی ہو جبکہ ہنری میرے ان تجزیوں سے بے حد چڑھتا ہے، اور مجھے بھی اسے چڑھانے میں بے حد لطف آتا ہے، ماریا نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہنری مرد ہے، اور مرد عورتوں کی عقل مندی سے ہمیشہ چڑھتے ہیں، وہ ہمیشہ مردوں کو ہی عقل مند سمجھتے ہیں، بلکہ میں نے سنا ہے کہ مشرق میں عورت کو ناقص العقل نہ صرف کہا جاتا ہے بلکہ سمجھا بھی جاتا ہے، وہاں تو اس حد تک کہا جاتا ہے کہ جو مرد عورت کی بات مان لے گا وہ نقصان اٹھائے گا، ایلیسا نے کہا۔ تمہارا بوائے فرینڈ تھامسن تو تم سے بے حد خوش ہوگا کیونکہ تم ہمیشہ اس کی عقل مندی کی تعریفیں کرتی رہتی ہو، ماریا نے کہا تو ایلیسا ایک بار پھر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ مجبوری ہے ماریا، اب کیا کیا جائے، دوستی تو بہرحال قائم رکھنی پڑتی ہے نا، ایلیسا نے ہنستے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے کار ایک سائیڈ روڈ کی طرف موڑ دی۔ تھوڑی دیر بعد اس سائیڈ روڈ پر کافی دور آگے جانے کے بعد اس نے کار کو ایک بار پھر موڑا، اور اس پر کار ایک گتا فیکٹری کے جہازی سائز کے گیٹ کے سامنے جا کر رک گئی، جہاں دو مسلح باوردی دربان موجود تھے۔ دو گولڈن کارڈ چاہیے، ایلیسا نے کار کی کھڑکی سے سر باہر نکالتے ہوئے ایک دربان سے مخاطب ہو کر کہا۔ سوری، ختم ہو گئے ہیں، دربان نے بڑے خوش سے لہجے میں کہا۔ سلور کارڈ لا دو، ایلیسا نے پھر سے کہا۔ سوری مس، اب تو کوئی کارڈ باقی نہیں رہا، دربان نے اسی طرح خشک لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ چلو اپنے دستخط کر کے دے دو، ہم اسے ہی گولڈن کارڈ سمجھ لیں گے، ایلیسا نے کہا تو دربان نے خاموشی سے جیب میں ہاتھ ڈالا اور دو عام سے گتے کے کارڈ نکال کر ایلیسا کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ ان دونوں کارڈز پر ایک نوجوان لڑکی کا چہرہ نظر آ رہا تھا، اور بس۔ شکریہ، ایلیسا نے کہا اور کار کو ایک جھٹکے سے آگے بڑھا دیا۔ ایک بار پھر اسی سائیڈ روڈ پر کار آگے بڑھی چلی جا رہی تھی، اور پھر تقریباً 10 منٹ کی ڈرائیونگ کے بعد کار ایک چھوٹی سی عمارت کے گیٹ پر جا کر رک گئی۔ عمارت پر کسی آفس کا پرانا سا بورڈ لگا ہوا تھا۔ ایلیسا نے کار روکتے ہی دروازہ کھولا، اور نیچے اتر کر اس نے پھاٹک کے ایک سوراخ میں یہ کے بعد دیگری دونوں کارڈ ڈال دیے، اور واپس آ کر کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد پھاٹک بغیر کسی آواز کے میکینکی انداز میں کھلتا چلا گیا۔ ایلیسا نے کار اندر موجود گیراج میں لے جا کر روک دی، پھاٹک ان کے حکم میں خود بخود بند ہو گیا تھا۔
اس بار وہ دونوں کار سے اتری اور تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی سامنے برآمدے میں چڑھ کر ایک راہداری سے گزر کر سب سے آخری کمرے میں داخل ہو گئی۔ چند لمحوں بعد اس کمرے کا فرش کسی لفٹ کی طرح نیچے اترتا چلا گیا۔ پھر جیسے ہی یہ لفٹ رکی، ایلیسا نے سامنے موجود دیوار کے درمیان میں سیاہ رنگ کے چوکور ٹکڑے پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ چند لمحوں بعد ہاتھ اٹھا کر وہ پیچھے ہٹی تو ماریا نے آگے بڑھ کر اپنا ہاتھ اس جگہ پر رکھ دیا۔ چند لمحوں بعد اس نے بھی ہاتھ اٹھا لیا۔ اس کے ساتھ ہی سرر کی آواز کے ساتھ ہی دیوار ایک سائیڈ میں غائب ہو گئی۔ اب سامنے ایک اور راہداری تھی جس کے آخر میں ایک دروازہ تھا جس کے اوپر سرخ رنگ کا بلب جل رہا تھا۔ وہ دونوں تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی اس دروازے کے قریب پہنچی تو بلب بجھ گیا اور اس کے ساتھ ہی دروازہ بے آواز انداز میں کھلتا چلا گیا اور وہ دونوں اندر داخل ہو گئی۔ یہ ایک خاصا بڑا کمرہ تھا جسے آفس کے انداز میں سجایا گیا تھا۔ مہاگنی کی بڑی سی آفس ٹیبل کے پیچھے اونچی پشت کی ریوالونگ چیئر پر ایک دبلا پتلا لیکن بانس کی طرح لمبے قد کا آدمی سوٹ پہنے ہوئے بیٹھا تھا۔ اس کا چہرہ اس قدر سوکھا ہوا تھا جیسے آم چور ہوتا ہے، البتہ اس کی آنکھوں میں تیز چمک تھی۔ یہ ایکریمیا کی انتہائی خفیہ لیکن ٹاپ سیکرٹ ایجنسی ریڈ وولف کا سربراہ کرنل ریچرڈ تھا۔ ریڈ وولف ایکریمیا کی ٹاپ سیکرٹ ایجنسی تھی جو براہ راست صدر ایکریمیا کے تحت تھی اور ایسے معاملات میں کام کرتی تھی جنہیں عام ایجنسیوں کے ذمہ نہ لگایا جا سکتا تھا۔ حتیٰ کہ ایکریمیا کی انتہائی طاقتور بلیک اور ریڈ ایجنسی سے بھی زیادہ اسے اہمیت دی جاتی تھی۔ اس کا دائرہ کار زیادہ تر تو سپر پاورز کے سپر ٹاپ ایجنٹوں کو ڈیل کرنا اور پھر ان کا اس انداز میں خاتمہ کرنا ہوتا تھا کہ کسی کو اس کے بارے میں معلوم ہی نہ ہو سکے۔ اس لیے اس کے رابطے تمام سپر پاورز میں موجود تھے، لیکن خصوصی مشن میں ان رابطوں سے کام لینے اور مشن مکمل کرنے کے لیے سپر ایجنٹس کو بھیجا جاتا تھا۔ ریڈ وولف میں دو سرکل تھے جن میں ایک سپر ایجنٹ کہلاتے تھے جبکہ دوسرے ریڈ ایجنٹس۔ سپر ایجنٹ صرف انہیں بنایا جاتا تھا جن کی کارکردگی پر کوئی شک و شبہ نہ کیا جا سکتا ہو، اور ماریا اور ایلیسا دونوں ہی ریڈ وولف کی سپر ایجنٹس تھی۔ ان دونوں کا ریکارڈ بہترین تھا۔ انہیں کئی سالوں تک انتہائی سخت ترین اور کٹھن تربیت دلوائی گئی تھی، اور اب بھی وہ ہر ماہ 2 روز کے لیے تربیتی کیمپ جوائن کرتی تھی جہاں سے ان کی کارکردگی کی رپورٹ چیف تک پہنچ جاتی، اور چیف کرنل ریچرڈ انتہائی شفاف اور سنگ دل آدمی تھا۔ جس سپر ایجنٹ کی کارکردگی اسے پسند نہ آتی وہ سپر ایجنٹ دوسرے روز مردہ پایا جاتا تھا۔ اس لیے سپر ایجنٹس ہر وقت اپنے آپ کو چاقو چوبند رکھتے تھے۔ البتہ سپر ایجنٹس کو نہ ہی کبھی دولت کی کمی ہوتی اور نہ ہی کسی اور چیز کی۔ ان کی زندگی واقعی شاہانہ انداز میں گزرتی تھی۔ ایلیسا اور ماریا دونوں نے 1 ماہ پہلے اپنا یہ مشن انتہائی کامیابی سے مکمل کیا، اس لیے چیف نے انہیں 1 ہفتے کی چھٹی دے دی تھی، اور یہ دونوں چھٹیاں گزارنے جزیرے ہوائی پہنچ گئی، اور اب بھی وہ چیف کی کال پر اکٹھے ہی واپس آئی تھی۔ یہ عمارت ریڈ وولف کا ہیڈ کوارٹر تھا، لیکن یہاں کسی غیر کا داخلہ تقریباً ناممکن بنا دیا گیا تھا۔ ماریا اور ایلیسا دونوں نے ہی آفس میں داخل ہوتے ہی بڑے مودبانہ انداز میں کرنل ریچرڈ کو سلام کیا۔ بیٹھو، کرنل ریچرڈ نے کہا، لیکن اس کا لہجہ بے حد خوش تھا۔ وہ دونوں خاموشی سی میز کی دوسری طرف کرسیوں پر بیٹھ گئیں۔ تم دونوں آج تک پاکستان نہیں گئی، لیکن تمہیں پاکستان کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلوم ہوگا، کرنل ریچرڈ نے اسی طرح خوش لہجے میں کہا، اور پاکستان کا نام سن کر ماریا اور ایلیسا نہ صرف چونک پڑی بلکہ انہوں نے ایک دوسرے کو معنی خیز نظروں سے بھی دیکھا۔ میں نے صرف اتنا سنا ہے کہ پاکستان براعظم ایشیا کا ایک ترقی پذیر ملک ہے اور بس، ماریا نے کہا، اور پھر اسی قسم کا فقرہ ایلیسا نے بھی دہرا دیا۔ گڈ، اسی بنیاد پر میں نے ریڈ وولف میں سے تم دونوں کا انتخاب کیا ہے، اور تم دونوں کو اکٹھے اس لیے کال کیا ہے کہ یہ تمہارے لیے یکسر اجنبی ملک اور اجنبی تہذیب ہوگی، اس لیے تم دونوں کا ساتھ ایک دوسرے کے لیے حوصلے کا باعث ہوگا، کرنل ریچرڈ نے کہا۔ اس کا لہجہ ویسے ہی خوش تھا۔ تھینک یو سر، ان دونوں نے باری باری جواب دیا۔
آئندہ ماہ کے پہلے ہفتے میں پاکستان کے دارالحکومت میں جنگی ہتھیاروں کی ایک بین الاقوامی نمائش منعقد ہو رہی ہے۔ اس نمائش میں ہر قسم کے جدید ہتھیاروں سے لے کر ایٹمی ہتھیاروں تک کی نمائش کی جائے گی۔ مشرق وسطیٰ میں تمام اسلامی ممالک کے سرکاری اور فوجی وفود اس نمائش کو دیکھنے آئیں گے تاکہ پاکستان سے جدید ہتھیاروں کی خریداری کر سکیں، کرنل ریچرڈ نے بتایا۔ کیا پاکستان اس قدر ترقی کر چکا ہے کہ جدید ہتھیار تیار کر سکے؟ ماریا نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔